بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز بھائیوں، کچھ لوگ ہم میں سے اس بابت پریشان ہیں کہ عدالتی اخراجات اس قدر زیادہ ہو جاتے ہیں کہ بہت سے والد جو نان کسٹوڈیل فادر ہیں وہ بعض دفعہ اپنے کونسل یا وکلاء کے تھرو عدالتوں تک اپنی مالی حالت کی وجہ سے اپروچ نہیں کر پاتے۔ آج میں اس کی بابت آپ کو تھوڑی سی آگاہی دینا چاہ رہی ہوں۔ یہ ہمارے جناب محترم ایڈوکیٹ فہد احمد صدیقی کی کتاب ہے، جو ان کی پہلی کتاب ہے۔ اس میں سے آپ کو میں کچھ پیراگراف پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو سیلف عدالتوں میں اپنے بچوں کے حقوق کے لیے فائٹ کرنے میں آسانی محسوس ہوگی۔ آئیں ہم ان صفحات کو پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے بنیادی حقوق جو ہے ہم ذاتی طور پر بچا پائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قانونی جنگ کو کیسے لڑا جائے۔ اس وقت ایک نان کسٹوڈیل والد اپنے بچوں کی عارضی و مستقل حضانت کسٹڈی کے حصول کی جستجو میں کچھ عرصے میں ہی وکلاء کی بھاری فیسیں، عدالتی اخراجات، بچے سے میل ملاقات کے دوران لائے جانے والے تحائف اور بیلف فیسیں، سفری اخراجات، بچے کی ملاقات نہ ہونے کی صورت میں دفعہ 100 کے وارنٹ کے اجراء اور پولیس امداد لینے کی صورت میں معاشی طور پر دیوالیہ نکل جاتا ہے، اور اس بابت عدالت کی طرف سے قطعاً داد رسی نہ ہونے کے برابر ہے۔ مزید یہ کہ بچوں کے نان کسٹوڈیل والدین کے ماہانہ شیڈول ملاقات باقاعدگی سے نہ ہونے کی وجہ سے بچے نان کسٹوڈیل باپ سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ آپ پاکستان کے قانون کے مطابق 3 طریقوں سے قانونی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ وکیل کی خدمات لیں اگر آپ ان پڑھ ہیں اور قانون سے نابلد ہیں یا پھر معاشی طور پر غیر مستحکم ہیں تو عدالت سے سرکاری وکیل کی استدعا کریں، اور ذاتی طور پر بھی آپ جستجو کر سکتے ہیں۔ کیا میں درخواست خود دے سکتا ہوں؟ جی ہاں، کیوں نہیں۔ پاکستان کے قوانین کے مطابق آپ عدالت میں بذات خود ان پرسن پیش ہو سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ درخواست لکھی کیسے جائے اور اس کے لوازمات کیا ہوں گے، وہ آپ کی آسانی کے لیے درج ذیل ہیں۔ درخواست کے ضروری لوازمات: پہلا حصہ موضوع، دوسرا حصہ اپنا مدعا، تفصیل و دلیل، تیسرا حصہ استدعائیہ یعنی جو آپ ریکویسٹ کریں گے، چوتھا حصہ بیان حلفی۔ ضروری نوٹ: اگر آپ درخواست خود سے لکھ رہے ہیں دے رہے ہیں تو اس درخواست کو اوتھ کمشنر سے سٹیمپ کروا کر اس کی 2 کاپیاں کروائیں، اور اس کے بعد درخواست عدالت میں جمع کروا کر اس پر کیفیت ضرور لکھوا لیں۔ ایک کاپی اصل کے ساتھ عدالت میں جمع کروائیں اور ایک کاپی اپنے ریکارڈ میں رکھیں۔ شکریہ۔